والصلاة والسلام على سید الرسل وأفضل الرسل وأكمل الرسل وخاتم الأنبياء أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون قال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأله الملح وحتى يسأله شسع نعله إذا انقطع اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ یہ ہمارے لیے انتہائی خوشی کا موقع ہے کہ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان سے ملاقات ہوتی ہے، اپنا بھولا ہوا سبق ان اجتماعات میں یاد کرایا جاتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کا دیدار ہوتا ہے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ مل کر اللہ کا نام لینے کی توفیق ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے۔ یہ جتنے اجتماعات ہیں ان اجتماعات میں سے یہ بھی ایک اجتماع ہے سلسلہ نقشبندیہ کا۔ اللہ ہمارے بزرگوں کے عمروں میں خلوص میں برکت عطا فرمائے۔ میں اس وقت جو بات آپ حضرات کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، لیکن کامیابی کے لیے ہر بندے نے اپنا طریقہ خود بنایا ہے۔ کوئی کہتا ہے میری دکان بن جائے میں کامیاب ہو جاؤں گا، میرا مکان اچھا ہو جائے کامیاب ہو جاؤں گا، بڑے گھرانے میں شادی ہو جائے تو مجھے کامیابی مل جائے گی، میری اولاد تعلیم سے آراستہ ہو جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ میری طرف توجہ رہنا بھائی، ادھر دیکھو۔ لیکن اللہ نے قرآن پاک میں 4 چیزیں بیان فرمائی کہ اگر یہ ہوں گی تو بندہ کامیاب ہے۔ دنیا کامیاب کہے تب بھی انسان کامیاب نہیں، دنیا کسی کو ناکام کہے تب بھی وہ ناکام نہیں، اللہ جس کو کامیابی کا سرٹیفکیٹ دے دیں وہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہے، وہ پاس ہے، اس کو کوئی فیل نہیں کر سکتا۔ وہ 4 چیزیں ہیں جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، اس میں ان 4 کا ذکر ہے۔ آپ کی بہت توجہ رہے گی، اس میں کچھ مسائل بھی آئیں گے، وہ کچھ بات بھی سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں تو عقیدے کی بھی اصلاح ہوگی۔ سب سے پہلی چیز اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، کامیابی کے لیے پہلی چیز ہے ایمان۔ دوسری چیز فرمایا اتقوا اللہ، کامیابی کی دوسری چیز ہے اللہ کا ڈر۔ تیسری چیز وابتغوا الیہ الوسیلہ، وہ کام کرنا جن کاموں سے اللہ کا قرب ہونا، قریب ہونا نصیب ہو جائے، یہ تیسری چیز۔
चौथी चीज़ वजाहिदू फ़ी सबीलिही, जिहाद करना, अल्लाह तक पहुँचने के लिए भरपूर कोशिश करना। ये 4 चीज़ें, नतीजा लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। पहली चीज़ ईमान, दूसरी चीज़ तक़वा, तीसरी चीज़ वसीला, चौथी चीज़ जिहाद। इन 4 कामों को करने के बाद नतीजा लअल्लकुम तुफ़्लिहून, कामयाबी अल्लाह दे देता है। अब मैं हर एक चीज़ की थोड़ी थोड़ी वजाहत करता हूँ, सबकी मेरी तरफ तवज्जो रहे, बात को ध्यान से सुनो। साल में 1-2 दिन तो मौका आता है, कितना आपने कुर्बानी की, घर छोड़ा, अपने हालात को, कारोबार को छोड़ा, इधर तशरीफ़ लाए, और अगर खाली खा पी कर ही चले गए तो क्या फ़ायदा हुआ। पहली चीज़ है ईमान। अल्लाह के नज़दीक पूरी दुनिया में इससे बड़ी कोई कीमती चीज़ नहीं है। अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए कि उसने हमें ईमान वाली नेमत और दौलत दी। ये कितनी बड़ी दौलत है, ये क्या है, इसका अंदाज़ा आप इस हदीस से कर सकते हो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता युक़ालु फ़िल अर्ज़ि अल्लाह अल्लाह। जब तक दुनिया में एक आदमी भी अल्लाह अल्लाह करने वाला मौजूद है, अल्लाह अल्लाह वही करेगा जिसमें ईमान है। उस एक आदमी की बरकत से आसमान रहेगा, ज़मीन रहेगी, हवाएं चलेंगी, चाँद होगा, सूरज होगा, सितारे होंगे, ज़मीनों से गला निकलेगा, दरिया बहते रहेंगे, धूप और गर्मी, सर्दी और ठंडक, गर्मी, सब कुछ होता रहेगा, मौत फौत का सिलसिला रहेगा, रोज़ी मिलती रहेगी। वो एक आदमी भी जब नहीं रहेगा अल्लाह अल्लाह करने वाला, यानी ईमान वाला, तो फिर ना आसमान रहेगा ना ज़मीन। फिर अल्लाह क़यामत को नाफिज कर देगा, क़यामत आ जाएगी, फिर दुनिया में कुछ भी नहीं रहेगा। इससे अंदाज़ा कर लो कि अल्लाह के नज़दीक ईमान की कदर कितनी है, ईमान की अहमियत कितनी है। हमें मुफ्त में मिला है, कदर नहीं है। अगर हमारा कुछ लगता ईमान पर तो पता होता कि ईमान क्या है। मैं इस ईमान को समझाने के लिए एक बात और कहता हूँ, सबकी तवज्जो रहे मेरी तरफ। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, जो देखा नहीं लेकिन ईमान लाते हैं। अल्लाह ऐसे शख्सों पर राज़ी है, ये पक्के मोमिन हैं। हमने जन्नत को देखा नहीं लेकिन हमारा ईमान है कि जन्नत है। हमने कब्र का अज़ाब देखा नहीं लेकिन ईमान है कि कब्र का अज़ाब है। हमने पुल सिरात को देखा नहीं लेकिन ईमान है कि पुल सिरात है। हमने अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नहीं की, ईमान और यकीन है कि वो सच्चे और आखिरी और सब नबियों के बड़े नबी हैं। हमने देखा नहीं लेकिन ईमान रखते हैं, इसको कहते हैं युमिनून बिल गैब, बिन देखे मानना। तो अल्लाह के नज़दीक सबसे पहली चीज़ जिसकी वजह से इंसान बनता है वो ईमान है। अल्लाह हमारे ईमान को सलामत रखे, आमीन को। एक बुज़ुर्ग को शहजादे ने ताने के तौर पर कहा, ए मौलवी मुल्ला, ये बताओ, ये मेरे पास मेरे कुत्ते हैं, बताओ तू अच्छा है या मेरा कुत्ता तुझसे अच्छा है। उस अल्लाह के वली ने बहुत तहम्मुल से, हौसले से फरमाया, इसका फैसला अब नहीं हो सकता, इसका फैसला किसी और वक्त होगा। शहजादे ने कहा, क्या मुश्किल है ना, बता दो, तुम अच्छे हो या मेरा कुत्ता अच्छा है। उसने कहा, अब मैं नहीं बता सकता। कहा, क्यों? सल्लल्लाहु अलैहि ने कहा, अगर मरते हुए कलमा नसीब हो गया, ईमान पर मेरा खात्मा हुआ तो फिर मैं अच्छा हूँ, और अगर मरते हुए कलमा नसीब ना हुआ तो तेरा कुत्ता मुझसे बेहतर है।
پھر جب موت کا وقت آیا، کلمے پر موت آئی، اپنے بیٹے سے فرمایا بیٹا شہزادے کو ملنا اور اس کو میرا پیغام دینا کہ میں اچھی موت مر رہا ہوں، تیرا کتا مجھ سے گندا ہے کیونکہ میں ایمان پر مر رہا ہوں، مجھے اللہ نے ایمان والی نعمت عطا فرما دی۔ کامیاب ہونے کے لیے پہلی چیز یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ایمان سب سے زیادہ قیمتی ہے، اس کی حفاظت کی بڑی ضرورت ہے۔ قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ ایمان محفوظ ہو جائے۔ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ ایمان کی حفاظت ہو جائے۔ اللہ والوں کی صحبت میں کیوں آتے ہیں؟ ایمان میں جلا پیدا ہو جائے۔ نیک مجلس میں کیوں آتے ہیں؟ تاکہ دل کے اندر نورانیت اور روشنی پیدا ہو جائے۔ ہر خیر کا عمل ایمان کو بچانے کے لیے کرتے ہیں۔ اور مسلمانوں، او میرے بزرگوں، دوستوں اور نوجوانوں، ایمان جیسے اندر آتا ہے اللہ ناراض ہو جائے تو ایمان نکل بھی جاتا ہے۔ استغفر اللہ کہو بے، استغفر اللہ۔ ایمان نکل بھی جاتا ہے، نکل بھی جاتا ہے۔ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مولانا فضل علی قریشی کہہ دو رحمت اللہ علیہ، ایک دفعہ ایک ساتھی کی دعوت پر گئے ہوئے تھے، آپ کے ساتھ اللہ اللہ کرنے والوں کی جماعت بھی تھی۔ ایک آم کے نیچے ساتھی بیٹھے تھے، ایک ساتھی نے کہا اتنا موٹا آم ہے، آم موٹا ہے۔ حضرت نے سن لیا، فرمایا جاؤ توڑ کر لے آؤ۔ جب اس کو توڑ کر لے آئے تو اتنا بڑا نہیں تھا جتنا اس نے کہا، اتنا موٹا نہیں تھا جتنا اس نے کہا۔ حضرت نے فرمایا جھوٹ بولا ہے، تیرا ایمان نکل گیا، دوبارہ کلمہ پڑھو۔ ایمان داخل بھی ہوتا ہے، ایمان نکل بھی جاتا ہے، ایمان نکل بھی جاتا ہے۔ اور اس کا احساس گناہ گار کو نہیں پتہ چلتا، لیکن اللہ والے کو پتہ چلتا ہے کہ ایمان ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے ہم سب کو اپنے ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے، ایمان کی حفاظت کی۔ خود بھی ایمان کو بچاؤ، اپنی اولاد کا ایمان بھی بچاؤ۔ ایک بات اور، توجہ میری طرف رہے، سب کی توجہ رہے بھائی۔ مدرسوں میں ہم کیوں کہتے ہیں اپنی اولاد کو پڑھاؤ؟ کیوں کہتے ہیں علماء سے تعلق رکھو؟ کیوں کہتے ہیں جلسوں میں پروگراموں میں شامل ہو؟ اس سے ایمان بچے گا۔ جتنا بھی بندہ گناہ گار ہو، اس کا فائدہ یہ ہے کہ مرتے ہوئے اس کا خاتمہ ایمان پر ضرور ہو جائے گا۔ اور اگر کالجوں میں، اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں، دنیا کے گندے ماحول میں، تماشوں میں اور شادی بیاہ کے اندر غلط رسومات میں پھنسے رہیں گے، اللہ والوں سے دور رہیں گے، تو خاتمے کا خطرہ ہے کہ پتہ مرتے ہوئے کلمہ بھی نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اس پر ایک واقعہ نقل کر کے بات میں آگے بڑھاتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، قیمتی چیز ایمان ہے۔ بزرگوں، اس کی حفاظت کرو، حفاظت۔ چند پیسے آ جائیں جیب میں رکھتے ہو، سونا آ جائے چھپا کر رکھتے ہو، اس کو ہر وقت دیکھتے ہو کہ گھر میں ہے یہ چوری ہو گیا ہے۔ یہ ایمان پوری دنیا کی دولت اس ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس کی حفاظت کے لیے کچھ بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس ایمان کو بچانے کے لیے کوئی صندوق نہیں چاہیے، اس کے لیے کوئی تالا نہیں، اس کے لیے کوئی چابی نہیں، اس کے لیے کوئی جماعت نہیں۔ یہ اللہ والے ہمارے ایمان کے محافظ ہیں۔ یہاں ایمان بچتا ہے۔ ایمان کی حفاظت سب سے زیادہ ضروری ہے، سونے سے زیادہ، چاندی سے زیادہ، اور پیسوں سے زیادہ، عہدے سے زیادہ، اقتدار سے زیادہ، جانوروں کی حفاظت سے زیادہ ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ سب سے ہمارا بڑا دشمن شیطان ہے، وہ موت تک ساتھ رہتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ یہ کافر ہو جائے پھر مرے۔ اس پر میں ایک واقعہ نقل کرتا ہوں، سب کی توجہ میری طرف۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ عام بزرگ نہیں تھے، چوٹی کے عالم تھے۔
جن کا نام امام فخر الدین رازی ہے، کہہ دو رحمۃ اللہ ہے۔ انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، تفسیر کبیر 20 جلدوں میں ہے۔ عام آدمی نہیں، جنہوں نے دلائل کے ساتھ، عقل کے ساتھ یہ ثابت کیا کہ اللہ ہے، اور کتنے لوگ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ حدیث میں آتا ہے جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو شیطان سامنے آ گیا۔ شیطان آتا ہے، سامنے آئے گا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس نے کہا فخر الدین تو بڑے دلائل دیتا ہے اللہ ہے، میرے ساتھ گفتگو کرو، مناظرہ کرو کہ اللہ ہے، اور میں جی ہاں ہے کا دلیل دو۔ آخری وقت ہے امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ کا، حضرت نے ایک دلیل پیش کی، شیطان نے کہا اس دلیل میں یہ کمزوری ہے، یہ دلیل غلط، اور دلیل پیش کرو۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے دوسری دلیل پیش کی، شیطان نے اس کو توڑ دیا۔ تیسری دلیل پیش کی، اس نے اس کو توڑ دیا۔ 99 دلیلیں پیش کی، شیطان نے ہر دلیل کو توڑ دیا۔ 99، ایک کم 100۔ بہت پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے جو استاد تھے، وہ وقت کے ولی بھی تھے، استاد بھی تھے، ان تک اللہ نے ان کو بات ڈلوائی۔ اس کو القاء کہتے ہیں، غیب اللہ جانتا ہے۔ بزرگ کے دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ فخر الدین پھنس گیا ہے، شیطان نے ان کو ہرا دیا ہے۔ 99 دلیلیں توڑ دی ہیں اس نے، اور کہتا ہے بتاؤ اللہ ہے تو دلیل دو۔ بہت پریشان ہوئے، شیخ نے دعا کی، اے اللہ، عمر بن خطاب حضور کے منبر پر بیٹھے تھے مسجد نبوی میں، اور ادھر حضرت ساریہ کا لشکر لڑ رہا تھا، اسلام کو خطرہ تھا۔ تو عمر صحیح نے منبر رسول پر بیٹھ کر فرمایا، یا ساریہ الجبل، او ساریہ صحابی، پہاڑ کی طرف توجہ کر۔ جب توجہ کی تو دیکھا دشمن پیچھے کی طرف حملہ کرنا چاہتا ہے۔ اے اللہ، تو عمر کی آواز کو وہاں تک پہنچا سکتا ہے، میں بھی تو عمر کا نوکر ہوں، اسی نبی کا امتی ہوں، اور فخر الدین کا آخری وقت ہے، اللہ میری آواز وہاں تک پہنچا دے۔ یہاں سے بلند آواز سے فرمایا، او فخر الدین، تو کس چکر میں پڑ گیا ہے؟ کیا دلیلوں کے چکروں میں پڑ گیا ہے؟ کھل کر کہے، میں اللہ کو اللہ مانتا ہوں، ایک مانتا ہوں، کوئی دلیل نہ ہو پھر بھی اللہ اللہ ہے۔ یوں کیوں نہیں کہتا تو دلیلیں دیتا ہے؟ شیخ کی آواز اللہ نے ان کے کان میں ڈالی تو امام فخر الدین سنبھل گئے کہ یہ تو کیا ہو رہا ہے۔ فرمایا، اللہ کو اللہ مانتا ہوں، کوئی دلیل نہ ہو پھر بھی اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، یہ لفظ کہا اور جان نکل گئی۔ سب سے بڑا دشمن ہمارا شیطان ہے، وہ ایمان پر حملہ کرتا ہے، اس لیے ایمان کو بچانے کی بڑی ضرورت ہے، اس کے بغیر جنت نہیں ملے گی۔ ایک واقعہ اس میں سنا دیں تو بات اور سمجھ آئے گی، توجہ ہے میری طرف۔ ایک بزرگ حمام میں گئے، نہانے کے لیے حمام والے نے دیکھا یہ کپڑے اس کے گندے ہیں، بال اس کے بکھرے ہوئے ہیں، بابا کیا پیسے دے گا؟ اس نے کہا بابا کوئی پیسے پوسے ہیں؟ کہا پیسے تو نہیں ہیں۔ کہا پھر جاؤ، حمام میں نہیں نہانے دیتا، پانی گرم کرتا ہوں، اس کا خرچہ ہے، بجلی ہے، صابن ہے، تیل ہے، تیرے پاس پیسے نہیں، ایسا کر دو، میں اندر نہیں آنے دیتا آپ کو، جاؤ۔ اب وہ بزرگ حمام سے باہر نکلے اور باہر نکل کر رونے کے لیے بیٹھ گئے، سب کی توجہ، رونے بیٹھ گئے۔ اب بوڑھا آدمی روئے تو آدمی کو ترس آتا ہے، پتہ نہیں بابا کیوں روتا ہے، بیوی لڑی، چوری ہو گئی، بچوں نے نافرمانی کی، بوڑھی عمر کا کیوں روتا ہے؟ تو جو آدمی گزرتا وہ ٹھہر گیا، کہا بابا کیوں روتے ہو؟ بابا نے بتایا نہیں۔ اللہ والا بڑا حکیم ہوتے ہیں، حکمت کی بات کرتے ہیں۔ جب دیکھا 20-25 آدمی جمع ہو گئے تو ایک نے کہا بابا ساروں کا وقت ضائع کر رہے ہو، بتاؤ حمام والے نے مارا ہے؟ کہا نہیں مارا۔
کہا اس نے پیسے چھینے؟ کہا نہیں پیسے نہیں چھینے۔ گالی دی ہے؟ کہا نہیں گالی نہیں دی۔ بابا روٹی کھانی ہے؟ نہیں کھانی۔ بابا پیٹ میں درد ہے؟ کہا نہیں ہے۔ روتے کیوں ہو؟ توجہ، اس نے کہا میں روتا اس لیے ہوں، یہ حمام ناپاک جگہ ہے، یہاں لوگ نہانے کے لیے آتے ہیں، گندگی اتارتے ہیں، جسم ناپاک ہوتا ہے، پاک ہونے کے لیے آتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ میرے پاس عمل نہیں ہے، میرے پاس پیسہ نہیں، مجھے اس ناپاک اور گندی جگہ میں اس نے نہیں آنے دیا۔ اگر میرے پاس ایمان نہیں ہوگا، نیک عمل نہیں ہوگا، وہ جنت جس کو بنانے والا اللہ پاک ہے، جس جنت کی ساری نعمتیں وہ پاک ہیں، اور ازواج مطہرۃ، وہاں کی بیوییں پاک ہیں، وہاں کا پانی پاک ہے، وہاں پاک لوگ جائیں گے، نبی جائیں گے، شہید جائیں گے، صدیق جائیں گے، ولی جائیں گے، اللہ کے دوست جائیں گے۔ میرے پلے پیسے نہیں، مجھے ناپاک جگہ اس نے نہیں آنے دیا۔ اگر ایمان اور اعمال نہیں ہوگا تو اس پاک جنت میں میرا اللہ مجھے کیسے جانے دے گا؟ بغیر پیسوں کے چھوٹی گاڑی میں تو نہیں بیٹھ سکتا، بغیر ایمان اور عمل کے جنت کیسے مل جائے گی؟ تو پہلی چیز جس میں انسان پوری دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے، اگلے جہان، وہ پہلی چیز ایمان ہے، اور ایمان قیمتی چیز ہے، اس کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ بھئی میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کامیابی کے لیے پہلی چیز ایمان ہے، اس لیے اپنی اولاد کو قرآن پڑھاتے ہیں، اس لیے اللہ والوں کی مجلسوں میں آتے ہیں، اس لیے اللہ کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، مسجد بناتے ہیں، مدرسہ بناتے ہیں۔ مقصود یہ ہے کہ یہ میرا ایمان قابو رہے، ایمان پلے ہوگا تو جنت میں مزے مزے ہوں گے انشاءاللہ۔ قرآن نے اس کو بیان کیا، حل تستوی الظلمات والنور، کیا روشنی اور اندھیرا برابر ہے؟ نہیں ہے برابر۔ ایمان والا روشنی والا ہے، کفر والا اندھیرے والا ہے، یہ بھی دونوں برابر نہیں ہے۔ کامیابی کے لیے 4 چیزیں میں نے اس آیت میں بتائی۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یہ پہلی نعمت اللہ کی ایمان ہے، اس کو سیکھنا بھی ہے، اس کو سنبھال کر رکھنا بھی ہے، اپنا بھی اور اپنے گھر والوں کا بھی۔ یہاں بیوی میں کیا چلی جائے تو ناراض ہو جاتا ہے کہ میرے گھر تو باپ کے گھر گئی ہے، 3 دن تک تو رہ گئی ہے، میں جو پیچھے پریشان ہوا ہوں، دھونے کی ضرورت، کپڑے کی ضرورت، کھانے کی ضرورت، تیرا بیٹا تجھ سے جدا ہو جائے، سعودیہ چلا جائے، کراچی چلا جائے، رات دن فون کرتا ہے، کہتا ہے موبائل پر اپنا منہ تو دکھاؤ، میں بہت اداس ہوں، رات کو نیند نہیں آتی، تیرا بیٹا گم ہو جائے، تو ساری رات تڑپتا رہتا ہے، بزرگوں کے پاس جاتا ہے کہ بیٹا چلا گیا ہے، کھانا تیرے گھر نہیں پکتا۔ اور ظالم، کبھی سوچا بھی ہے کہ تو جنت میں جائے، تیرا بیٹا جہنم کے گڑھے میں چلا جائے، کبھی ملاقات نہ ہو، کبھی منہ نہ دیکھے، کبھی اس کو خوشی نصیب نہ ہو، تو اور کہیں ہو، بیوی اور کہیں ہو، وہاں کیا ہوگا، کیا حشر ہوگا، کیسی زندگی گزرے گی؟ اس لیے جنت میں بھی کٹے رہنے کے لیے اپنا بھی ایمان بچانے کی ضرورت ہے، اولاد کی ایمان کے بچانے کی ضرورت بھی ہے۔ اکیلے جنت میں کیا مزہ ہوگا؟ پہلی چیز ایمان۔ دوسری چیز، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ یہ چیز ہمارے اندر بڑی کمزور ہے۔ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک یہودی آتا تھا اور وہ کہتا تھا میرا کام کرو۔ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ بادشاہ تھے، آپ اس کا کام ٹال رہے تھے، کر نہیں رہے تھے۔ ایک دن گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہے تھے، آگے ملا یہودی، اس نے کہا ہارون رشید اللہ سے نہیں ڈرتے؟ بس فوراً اترے گھوڑے سے، زمین پر سر رکھا، سجدہ کیا، کہا اللہ میں تجھ سے ڈرتا ہوں، اللہ میں ڈرتا ہوں، اور فوراً اس کو کہا جلدی کرو، اس کا کام کر دو۔ تو ساتھی نے کہا یہ یہودی ہے، آپ نے جلدی جلدی اس کا کام کر دیا ہے، کیا وجہ؟ فرمایا سنا نہیں اس نے مجھے کیا کہا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتے؟
जब कोई शख्स किसी को कहे अल्लाह से डर, तो इसको आजिज़ी करनी चाहिए। अल्लाह मैं तुझसे डरता हूँ, अल्लाह मैं इसके बगैर गुजारा नहीं है मेरा कि तुझसे न डरूं। तो इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। कहाँ डरो? फरमाया इत्तकुल्लाह फिस्सिर्रि वल अलानिया, अलहदा हो तो फिर भी डरो, लोगों के सामने हो तो अल्लाह से फिर भी डरो। ये तकवा इसको कहते हैं। जिसके दिल में अल्लाह का डर है वो जंगल में भी गुनाह नहीं करेगा, और जो अल्लाह से नहीं डरता वो लोगों के सामने भी गुनाह करते हुए नहीं शर्माएगा। अल्लाह का डर क्या नेमत है। तवज्जो मेरी तरफ, खूब तवज्जो, वक्त थोड़ा है ताकि बात समझ आए। अल्लाह के डर के बगैर तो गुजारा नहीं। अल्लाह का डर यूं होता है, मैं इस पर एक हदीस से एक वाक़या नकल करता हूँ जिससे पता चलेगा कि अल्लाह का डर क्या होता है। हज़रत अमीर उमर कह दो रज़ी अल्लाह ताला। हमें ईमान कलमा उन्हीं से मिला है ना, मेरे आका के शागिर्द हैं, उन्होंने सीखा है, हमें सिखाया है, वरना हम क्या होते। मैं उनका एक वाक़या नकल करता हूँ जिससे अंदाज़ा होगा कि डर किसको कहते हैं। हमारे अंदर डर नहीं है। मस्जिद में तो अल्लाह अल्लाह करते हैं, बाहर आकर बदमाश बन जाते हैं, लोगों की ज़मीनें खा जाते हैं, नाजायज़ केस करते हैं, झूठी कस्में खाते हैं, बेटियों को बिला वजह रुसा कर घर बिठा देते हैं, और एक एक बात पर अपने रिश्तेदारों पर जुल्म करते हैं। तो डर नहीं है ना अल्लाह का दिल में। अल्लाह का डर यूं होता है, अमीर उमर हैं, ये वो इंसान हैं, मेराज की रात मेरे आका ने जन्नत में इनका महल देखा है। ये वो उमर हैं जिसको मेरे आका ने दुनिया में फरमाया उमर तुम जन्नती हो, जिसके मुताल्लिक मेरे आका ने फरमाया जन्नती जवानों के, बड़ी उम्र के लोगों के तुम सरदार हो। वो उमर की बात करता हूं। डर किसको कहते हैं? डर इसको कहते हैं। आप सादे कपड़ों में, पहले ही सादे कपड़े पहनते थे, बाहर निकल गए, एक बूढ़ी औरत मिली, उसको नहीं पता था अमीर उमर ये हैं। हजरत उमर ने फरमाया अम्मा आजकल तुम्हारा अमीर उमर है, कैसा आदमी है? उसने कहा वो बंदा ठीक नहीं है। हजरत उमर कांप गए, कहा ठीक नहीं है? कहा नहीं है ठीक। अम्मा क्यों? कहा जब से वो अमीर बना है मैं बुढ़िया हूं, मुझे बैतुल माल से वजीफा नहीं मिला, मुझे कुछ भी नहीं मिला, अच्छा बंदा नहीं है वो। तो उमर रजी अल्लाह ने फरमाया अम्मा आपने बैतुल माल में दरख्वास्त दी थी, इत्तला दी थी कि मैं ज़रूरतमंद हूँ, मुझे भी कुछ दिया करो। तो अम्मा ने फरमाया जिस अमीर को रियाया का खुद पता नहीं चलता वो अमीर क्यों बना है? उसको खुद पता होना चाहिए ना कि मेरी रियाया में कौन गरीब है, कौन रात को नहीं सोया, कौन मुश्किल में फंसा है। मिंबर बनने का बड़ा शौक होता है हमें, लेकिन पता है मिंबर बनने के बाद फिर महल्ले की चौकीदारी आपके जिम्मे है। चौकीदार नहीं चौकीदारी करेगा, फिर आपको रात को गलियों में घूमना पड़ेगा। मिंबरी के वोट लेते हैं लेकिन उम्मत की हिफाजत नहीं करते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह कांप गए और आपने फरमाया अम्मा मुझे उमर पर तरस आता है, ये नहीं फरमाया उमर में हूं। तो बुढ़िया को गुस्सा आया, कहा नौजवान तू मेरे साथ मजाक करता है? डांट रही थी अम्मा। इतने में हजरत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अचानक आ गए। एक सहाबी और भी थे, कहा अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, ए अमीरुल मोमिनीन आपको सलाम हो। तो वो बुढ़िया तो कांप गई, ओहो ये क्या हुआ, मैंने आपके सामने आपको इतना डांट दिया और बुरा कह दिया। अमीर उमर रज़ी अल्लाह ने फरमाया अम्मा अम्मा डरो नहीं, अम्मा मेरे साथ सुलह कर लो, मुझे डर लगता है कि क़यामत के दिन उमर की नेकियों को देखकर कहीं अल्लाह की अदालत में शिकायत ना कर दे। अम्मा ये 25 अशरफियाँ मेरे पास हैं, अम्मा ये 25 अशरफियाँ तुम ले लो, मेरे साथ सुलह कर लो। और लिखने के लिए चमड़े का एक टुकड़ा मिला। बाज़ किताबों में है कि एक कपड़े का टुकड़ा मिला। हज़रत अमीर उमर रज़ी अल्लाह ने उस पर लिखा कि उमर ने 25 अशरफियाँ देकर
इस अम्मा को राज़ी कर लिया है, अम्मा ने उमर को माफ़ कर दिया है। क़यामत के दिन उमर की खिलाफ अल्लाह की अदालत में अम्मा शिकायत नहीं करेगी। और ये दो गवाह हैं, एक अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह थे, एक और सहाबी थे। उस कपड़े के टुकड़े पर या चमड़े के टुकड़े पर ये तहरीर लिखी, सैन हुए, अम्मा को 25 अशरफियाँ दी। उसके बाद जब तक जिंदा रहे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह वो टुकड़ा अपने जेब में रखते थे, वो कागज़ का या चमड़े वो कपड़े का टुकड़ा जेब में रखते थे। जब आप मिंबर रसूल पर सुबह की नमाज़ पढ़ा रहे थे, आप पर जालिम ने हमला किया, शहीद हुए, तो उस वक्त अपने बेटे से फरमाया, और मेरा बेटा अब्दुल्ला इब्न उमर, ख्याल करना ये मेरे पास एक तहरीर है, इतनी मुद्दत से मैंने संभाल कर रखी है, जब मुझे कब्र में रखो तो ये टुकड़ा भी मेरे साथ रख देना, मैं क़यामत के दिन इस टुकड़े को साथ ले जाऊंगा। मुझे डर लगता है कि क़यामत के दिन अम्मा अल्लाह की अदालत में उमर के खिलाफ शिकायत ना कर दे। हालांकि आपका कसूर नहीं है, इसको तकवा कहते हैं, तकवा। और हम क्या कहते हैं, वन वो थाना है, वो कचहरी है, जरा कुछ करे नहीं कर। और खुदा के बंदे क्या करते हो, क्यों अल्लाह से नहीं डरते हो? तो अल्लाह ने कामयाबी के लिए दूसरी चीज जो फरमाई, इत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो। इस पर एक बात और समझा दें, है इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह गुजर रहे थे, एक बच्चा यूं पाँव फैला के बैठा था, तो आपका पाँव उसके बच्चे के पाँव पर आ गया। तो बच्चे ने कहा, अला तत्तकिल्ला, अल्लाह से नहीं डरते हो? हजरत इमाम आज़म रज़ी अल्लाह रहमहुल्लाह बेहोश होकर गिर गए। काफ़ी देर के बाद होश आया, पूछा क्या हुआ? फरमाया, इस बच्चे ने कहा, अल्लाह से नहीं डरते, मैंने जानबूझकर पाँव नहीं रखा, मेरा गलती से पाँव आ गया है, इसलिए अल्लाह का नाम लिया, डरते नहीं, तो मैं बेहोश होकर गिर गया हूँ। तो दूसरी चीज़ कामयाबी के लिए अल्लाह का डर है। अल्लाह से डरो, डरो। थाने का डर है, अदालत का डर है, केस और मुकदमे का डर है, उस ज़ात का डर नहीं है जैसे नबी भी डरते हैं, उससे वली भी डरते हैं। दो चीज़ें, जाग रहे हो भाई, जाग रहे हो? दो चीज़ें, पहली चीज़ ईमान, दूसरी चीज़ क्या है? अल्लाह का डर। बोलो बोलो, अल्लाह का डर। ये दूसरी चीज़, ये भी बड़ी नेमत है। अल्लाह मुझे भी नसीब करे, अल्लाह आपको भी नसीब करे। अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सारी रात रोते रहते, आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाती, और सुबह फरमाते, मैंने तो कुछ भी नहीं रोया। रोने वाले तो नबी के यार थे। जैसे भेड़ के ऊपर रात को बारिश हो, वो सुबह यूं यूं अपने जिस्म को कपाए तो पानी के कतरे टपकते हैं। फरमाया, सहाबा तो यूं रोते थे, सारी रात रोते, फिर भी कहते कि मैं कुछ भी नहीं रोया। इसको तकवा कहते। हजरत उमर रजी अल्लाह के पास एक देहाती आया, अमीरुल मोमिनीन थे आप, और कहा, ऐ अमीर उमर, सुनो मेरी बात, मुझे भी कपड़े दो, मेरी बीवी और बच्चों को कपड़े दो, जरूर दो, तुझे देने पड़ेंगे, अगर नहीं देगा तो। ये धमकी है। उमर, दो मुझे भी कपड़े, मेरी बीवी बच्चों को, तुझे देने पड़ेंगे, अगर नहीं देगा तो, वगरना। हाय, हजरत उमर को धमकी, देहाती। हजरत उमर रजी अल्लाह ने ठंडे दिल से फरमाया, फिर क्या होगा? वरना क्या होगा? धमकी है ना, वरना। फरमाया, क्या होगा? उसने कहा, क़यामत के दिन अल्लाह मेरे मुताल्लिक पूछेगा, उमर तू फिर हक्का बक्का रह जाएगा, दो, नहीं तो क़यामत के दिन अल्लाह मेरे मुताल्लिक आपसे सवाल करेगा, क्यों नहीं दिया? उमर, फिर हक्के बक्के रह जाओगे। हजरत उमर रो पड़े। फरमाया, ठीक कहता है उमर, क़यामत के दिन हक्का बक्का रह जाएगा, दो इसको बैतुल माल से। इसको तकवा कहते हैं। अल्लाह हमारे दिल में अपना खौफ पैदा करे, आमीन।
یہ دو چیزیں کامیابی کے لیے۔ تیسری چیز وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس مسئلے کو اچھے طریقے سے سمجھو۔ بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ ویسے جھوٹ بولتے ہیں جی دیوبندی جی ولیوں کو نہیں مانتے، وسیلے کو نہیں مانتے، نبی کو نہیں مانتے، اور تیری ماں کو مانتے ہیں، تیرے ابے کا کلمہ پڑھتے ہیں، شرم نہیں آتی جھوٹ بولتے ہو؟ وابتغوا الیہ الوسیلہ، قرآن کہتا ہے وسیلہ تلاش کرو۔ یہ تیسری بات میں سمجھا رہا ہوں، وسیلہ کیا ہے؟ فرمایا وسیلہ یہ ہے اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ شریعت نے بتایا، اس راستے پر چلو تو اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ وسیلہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تک پہنچنے کا راستہ، اللہ تک پہنچنے کا وہ عمل، وہ ذریعہ، وہ طریقہ جس طریقے پر چلنے سے انسان اللہ تک پہنچ جائے، اس کو وسیلہ کہتے ہیں۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو یوں فرمایا جو طریقہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مقبول ہے، اللہ کے ہاں مقبول ہے، اس راستے پر چلو تو اللہ تک پہنچ جاؤ گے، اور اگر اپنے عقل سے کوئی راستہ تلاش کرو گے وہ مردود ہے، اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ایسے اعمال کرو، ایسے کام کرو جس کے کرنے سے اللہ تک پہنچ جاؤ، اس کو وسیلہ کہتے ہیں۔ اور تفسیر کشف الرحمن قرآن کی تفسیر ہے، نہیں تفسیر حقانی قرآن کی تفسیر ہے، اس میں یہ بات عجیب لکھی ہے، فرمایا جتنے اعمال ہیں دو قسم کے ہیں، ایک اعمال ہیں کہ انسان اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، فرمایا یہ وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، اور ایک وہ اعمال ہیں جن سے اللہ نے روکا ہے، نہ کرو، حسد نہ کرو، بغض نہ کرو، زنا نہ کرو، چوری نہ کرو، شراب نہ پیو، جھوٹ نہ بولو، جتنے کاموں سے روکا ہے رک جاؤ، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا کر لو، دل کو خالی کر لو، اللہ کے سوا دل میں کوئی باقی نہ رہے، سب گناہ چھوڑ دو، سب اعمال کرو، فرمایا پھر تم اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کا راستہ تلاش کرو کہ اللہ تک بندہ کیسے پہنچتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تک پہنچنے کا راستہ مشکل کوئی نہیں، شریعت پر چلتے رہو اللہ تک پہنچ جاؤ، نبی کے طریقوں پر سنتوں پر عمل کرو اللہ تک پہنچ جاؤ گے، جن چیزوں سے شریعت نے روکا ہے رک جاؤ، بس اللہ تک پہنچ جاؤ گے، یہ وسیلہ ہے۔ وسیلہ یہ بھی جائز ہے، توجہ میری طرف، یہ وسیلہ جائز ہے، ہمارے تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ آدمی دعا میں یوں کہے، اے اللہ میں اس بزرگ کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں، یہ تیرا نیک اور مقرب بندہ ہے، میری مشکل کو تو حل کر دے، چاہے وہ بزرگ فوت ہو گیا ہو یا وہ زندہ ہو، اس کی قبر پر دعا کرے تب ٹھیک ہے، گھر میں دعا کرے تب ٹھیک ہے، بزرگ زندہ ہو پھر ٹھیک ہے، بزرگ فوت ہو چکا ہو پھر ٹھیک ہے، یوں دعا کرنا، اے اللہ یہ تیرا نیک بندہ ہے، تو اس پر راضی ہے، اس کی برکت سے تو میرے کام کو کر دے، اس کو وسیلہ کہتے ہیں، یہ جائز ہے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ بھئی سمجھ آ رہی میری بات؟ یہ غلط ہے، آدمی کہے بابا تیرے در پہ آیا ہوں میرا کام کر، یہ شرک ہے اور کفر ہے، نہیں کام کر سکتا، اور یہ بالکل جائز ہے کہ اللہ تیرا بندہ ہے، تو اس سے راضی ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں عاجزی ہے کہ اللہ اس کے وسیلے سے میرا کام کر، کیا معنی؟ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اپنے آپ کی نفی کی، عاجزی کا اظہار کیا کہ میں بیکار ہوں، تیرے منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں، اللہ یہ تیرا نیک ہے، تو اس پر بڑا راضی ہے، اس کی برکت سے میرا کام کر دے، فرمایا اس میں عاجزی ہے، یہ اقرب ہے،
زیادہ قریب ہے کہ اللہ اس کی دعا کو قبول کر لے گا، یہ جائز ہے۔ ہمارے تمام علماء نے اس کی اجازت دی ہے، اس کو بھی وسیلہ کہتے ہیں۔ آپ نے نہیں پڑھا جتنے سلسلے لکھے ہوئے ہیں، سلسلہ نقشبندی، سہروردی، قادریہ، چشتیہ، اس میں لکھا ہے الہی فلاں کے وسیلے سے مجھے معاف کر، اس میں وسیلے کے لفظ ہیں، تو یہ اگر ناجائز ہوتا تو ہمارے علماء کیوں لکھتے؟ تو وسیلہ جائز ہے۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ سے تک پہنچنے کے لیے وہ راستہ اختیار کرو جس سے اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ تو وسیلے کے ذریعے سے بزرگ کے لیے، زندہ یا فوت شدہ بزرگ کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگنا یہ بالکل جائز ہے۔ فتاوی رشیدیہ میں مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے، اور علماء دیوبند کی 27 سوالوں کے جواب پر ایک کتاب ہے جس کا نام المحند علی المفند ہے۔ لوگوں نے اعتراض کیے تھے کہ یہ حضرات نہیں مانتے وسیلے کو، فلاں چیز کو، تو مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہم اللہ تعالیٰ نے عرب کے علماء، مصر کے علماء، ہندوستان کے جید علماء، ان سب کے فتاوی کو جمع کر کے لکھا۔ اس میں ایک یہ بھی تھا کہ ہم وسیلے کے قائل ہیں، وسیلے کے ساتھ زندہ یا مردہ انسان وسیلہ دے کر اللہ سے دعا کرے تو اللہ قبول کرتا ہے۔ لیکن یہ ناجائز ہے کہ قبر والا تو میرا کام کر دے، وہ کام نہیں کر سکتا۔ حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے استعانت العبد بالعبد، بندے کا بندے سے مدد مانگنا ایسے ہے کہ استعانت الغریق بالغریق، جیسے ایک آدمی ڈوب رہا ہو اور دوسرا کہے یار مجھے تو پار لگا دو، وہ تو خود تو ڈوبا ہوا ہے، تجھے کیسے پار لگائے گا؟ اور وہ فرماتے ہیں استعانت العبد بالعبد، مدد بندہ بندے کی کرے، بندہ بندے سے مدد مانگے، یہ ایسے ہے جیسے جیل میں پڑے ہوئے آدمی کو کہے یار مجھے تو رہا کرا دو، وہ خود جیل میں ہے، تجھے کیا رہا کرائے گا؟ سب بندے محتاج ہیں اللہ کے، بندے ہیں اللہ کے۔ اس سے یوں دعا کرنا کہ تو میرا کام اللہ سے کرا دو غلط ہے، اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، اور یہ کہنا کہ تم آپ میرا کام کر دو یہ بھی غلط ہے، شرک ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں۔ لیکن یوں کہنا اللہ تیرا نیک بندہ ہے، تیرے بندے اس کی تعریف کرتے، تو اس سے راضی ہے، اللہ اس کی برکت سے میرا کام کر دے، کوئی حرج نہیں، یہ جائز ہے۔ اللہ اکبر۔ اس پر میں ایک واقعہ عجیب نقل کرتا ہوں، پھر میں بات سمیٹتا ہوں۔ 4 چیزیں میں نے بیان کرنی تھی۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی یہ فرماؤ اللہ قریب ہے یا دور ہے؟ یہ صحابہ نے پوچھا۔ اللہ اگر قریب ہے تو ہم ایسا ایسا پکارے نا، اور اگر اللہ دور ہے تو زور سے پکارے۔ تو حدیث میں آتا ہے جب یہ سوال کیا تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، فرمایا میرے نبی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میرے نبی جب میرے بندے پوچھیں نا میرے متعلق تو ان کو فرما دو میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب یہ مجھے دعا کریں گے، پکاریں گے تو میں ان کی دعا سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، میں قریب ہوں۔ اللہ سے یوں دعا کرنا اللہ تو کرم کر، بالکل جائز، اور اگر وسیلے کے ساتھ کرے بالکل جائز۔ اللہ نبی کے واسطے، ولی کے واسطے، بزرگ کے واسطے رحم کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ کے دور میں بارش نہیں ہو رہی تھی، بہت پریشانی تھی، آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کو ساتھ لیا اور مقام مسجد غمامہ کے پاس گئے، وہاں بارش کی دعا مانگی اور یوں فرمایا اللہم انی اتوسل بعم نبیک، اے اللہ تیرے یہ نبی کے چچا ہیں، عباس ہیں، ان کے وسیلے سے تو اس سے دعا کرتا ہوں اللہ بارش دے دو۔ تو حدیث میں آتا ہے آپ کے وسیلے سے دعا کی، فوراً بارش اللہ نے بھیج دی۔ کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا عمر تو بندے کا وسیلہ اللہ کو کیوں دیتا ہے، یہ حدیث بخاری میں۔ وسیلے سے دعا کرنا جائز ہے، اور اگر ڈائریکٹ کہے اللہم ربنا بالکل جائز ہے، لیکن وسیلہ شریعت کی حدود میں ہو،
اللہ سے کوئی زبردستی کام کروا سکتا نہیں، اللہ کو کوئی جبرن منوا سکتا نہیں۔ درخواست ہے، درخواست پیش کر سکتے ہو، بلکہ علماء نے لکھا ہے وسیلہ دینے سے امید زیادہ لگتی ہے کہ اس کی دعا قبول ہوگی، کیونکہ اس نے وسیلہ بڑی ذات کا دیا ہے۔ جی جی، بڑی ذات کا وسیلہ دیا ہے۔ اور ملا علی قاری نے مرکات شرح مشکات میں بھی لکھا ہے کہ آدمی مشکل میں پھنس جائے تو کہے اللہ فقیر مہاجرین جو تیرے نبی کے یار ہیں، اللہ ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں تو اللہ بہت مشکل حل کر دے گا۔ اسی کو مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو بڑی تفصیل کے ساتھ، ایک کتاب ہے اختلاف امت اور صراط مستقیم، اس میں بہت تفصیل سے لکھا ہے، اور بھی بہت ساری کتابوں میں، اور علماء نے مستقل اس پر کتابیں لکھی ہیں۔ سید حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو بڑا کھولا ہے۔ مولانا حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے نشر الطیب میں اس کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ تو مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ نے ایک شعر لکھا، فرمایا توجہ میری طرف، جو مانگتا صرف اللہ سے ہو اس کو ذلیل نہیں ہونا پڑتا۔ فرمایا جو کتا در در جائے اس کو در 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 ہو۔ ہم نے مانگنا اللہ سے ہے، بزرگ کو مشکل کشا حاجت روا نہیں مانتے، یہ نہیں مشکل حل کر سکتے، خود مشکلوں میں پھنس جاتے ہیں۔ جو کتا در در جائے اس کو در 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 ہو۔ جو کتا ہر دروازے پہ جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں در در، دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ۔ جو کتا ایک در کا ہو کاہے کو در در ہو۔ جو کتا کسی صحیح کا ہو اس کو کوئی مارتا نہیں، اس کو در در کوئی کہتا نہیں۔ جو ہر در پہ جھکتا ہے، ہر در سے در در ہوتی ہے۔ جو ایک اللہ کو مانتا ہے اسی کو جھکتا ہے، اس کے طریقے سے مانگتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے بزرگوں کا ادب کرتا ہے، اس کو در در نہیں ہوتی، اس کی دعا قبول ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وسیلہ بھی تلاش کرو، اللہ تک پہنچنے کا راستہ۔ میں انشاءاللہ پھر کسی مجلس میں بتاؤں گا کہ شریعت نے کیا طریقہ بتایا۔ مثلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دعا مانگو تو پہلے اللہ کی حمد کرو، پھر مجھ پر درود پڑھو، پھر دعا مانگو، دعا قبول ہوگی۔ یہ وسیلہ ہے، درود پڑھنا نبی کا وسیلہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت عمر رضی اللہ کا ارشاد پاک ہے کہ اگر دعا مانگو پہلے بھی درود نہ پڑھو بعد میں بھی درود نہ پڑھو، وہ درمیان آسمان اور زمین کے دعا لٹکتی رہتی ہے، جب درود پڑھ لو تو قبول ہو جاتی ہے۔ یہ درود پڑھنا وسیلہ دیا اللہ، اس عظیم نبی کا وسیلہ مانگتے ہیں، کرم کر دے۔ اور اذان کے بعد میرے آقا نے ہم سب کو فرمایا میرے لیے دعا کیا کرو نا۔ فرمایا وسیلہ جنت میں ایک خاص جگہ ہے، ایک ہی آدمی کو ملے گا، میں امید کرتا ہوں وہ میں ہوں۔ اور میرے آقا نے وعدہ فرمایا جو میرے لیے وسیلے کی دعا کرے گا حلت لی الشفاعہ، حلت لہو شفاعتی، میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ میں وعدہ کرتا ہوں، ایک حدیث میں ہے کہ شفاعت اس کے لیے ضرور کروں گا۔ مؤذن اذان دے، میرے آقا نے خود فرمایا جب مؤذن اذان دے ویسے کہو جیسے مؤذن کہتا ہے، اذان کے بعد میرے لیے میرے اوپر درود پڑھو، پھر میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگو۔ مانگتے نہیں اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلۃ، مانگتے ہیں نا بھائی، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا عطا فرما؟ وسیلہ۔ وسیلہ خاص جگہ ہے جنت میں، مانگتے ہیں، فرمایا میرے لیے وسیلہ مانگتے رہو، میں وعدہ کرتا ہوں جنت میں تمہاری سفارش ضرور کروں گا۔ سبحان۔ تو کیا ہم سب کو رسول اللہ کی شفاعت کی ضرورت ہے؟ بولو ہے نا بھائی؟ تو یہ وسیلہ ہے، درود پڑھنا وسیلہ ہے، اس سے اللہ کی طرف پہنچنا آسان ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے ہر نماز کے بعد، اذان کے بعد درود پڑھو، درود پڑھنے کے بعد پھر وسیلے کی دعا کرو۔ نبی کے لیے وسیلے کی دعا کرنے سے قیامت کے دن اس جگہ پر نبی تو ضرور پہنچیں گے، لیکن ہم نے دعا کی تو نبی نے وعدہ فرمایا کہ آپ کی شفاعت ضرور کروں گا۔ 3 کام۔ چوتھا کام
فرمایا وجاہدو فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرو۔ جہاد اصل تو ہے تلوار سے، لیکن علماء نے لکھا ہے جہاد ہر دشمن سے، شیطان دشمن ہے، اس سے بھی جہاد کرو، یہ نفس بھی دشمن ہے، اس کے خلاف بھی جہاد کرو، اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ دو، ہر دشمن سے لڑو، کافر ہے تو اس کے خلاف بھی، شیطان ہے تو اس کے خلاف بھی، نفس ہے تو اس کے خلاف بھی جہاد کرو، اللہ کو مناؤ، اللہ کے سوا سب کو چھوڑو، برادری چھوڑو، رسمیں چھوڑو، رواج چھوڑو، بیوی کی فرمائش، اولاد کی فرمائش کو چھوڑو، سادے طریقے سے شادیاں کرو، یہ بھی جہاد ہے۔ اور تفسیر عثمانی میں ہے وجاہدوا فی سبیلہ، جہاد کرو اس کے راستے میں، کیا معنی؟ فرمایا اللہ تک پہنچنے کے لیے کوشش کرو، جتنا ممکن ہے کرو نا، جتنا کر سکتے ہو کرو اللہ تک پہنچنے کے لیے۔ اللہ جب یہ 4 کام کر لیں گے تو ہوگا کیا؟ فرمایا لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ۔ باقی مانگنا اس سے ہے۔ میرے نبی نے تو عجیب بات فرما دی، میں نے خطبے میں حدیث پڑھی، فرمایا لیسل احدکم ربہ حاجتہ کلہا، میرے آقا نے اعلان فرمایا ہر چیز اللہ سے مانگو، حتی یسألہ الملح، اگر نمک گھر میں ختم ہو گیا ہے وہ بھی اللہ سے مانگو، اللہ نمک لون، وحتی یسألہ شسع نعلہ اذا انقطع، جوتی کو باندھنے کے لیے تسمہ ہے، فرمایا یہ تسمہ بھی ٹوٹ گیا ہے تو یہ بھی اللہ سے مانگو۔ معلوم ہوا اللہ سے بڑی چیز مانگو تب بھی خوش ہوتا ہے، چھوٹی چیز مانگو پھر بھی خوش ہوتا ہے۔ یوں نہیں کہہ سکتے اللہ بڑا ہے نمک مانگو، اللہ بڑا ہے میں جوتی کا تسمہ مانگوں، فرمایا نا، کچھ مانگو اللہ بڑا ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، چاہے بڑی چیز مانگو چاہے چھوٹی چیز مانگو، تو ہم نے مانگنا تو اللہ سے ہے، وسیلہ بزرگ کا دینا ہے۔ یہ 4 چیزیں میں نے کہی، سب سے پہلی چیز ایمان، دوسری چیز تقوی، تیسری چیز وسیلہ، چوتھی چیز جہاد۔ یہ 4 کام کرو، گارنٹی کیا ہے، انعام کیا ہے، سند کیا ہے، پیغام کیا ہے، لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ مجھے بتاؤ جس کو اللہ کامیاب کرے اس کو کوئی فیل کر سکتا ہے؟ نہیں، اس کو کوئی دنیا کی طاقت فیل نہیں کر سکتی۔ اب آخری لفظ ہے، آخری بات، سب کی توجہ میری طرف رہے۔ ان 4 کاموں کو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنا تعلق اللہ والوں سے رکھو، خانقاہوں میں بار بار آؤ، علماء کے جلسوں میں جاؤ، اللہ والوں سے تعلق رکھو، حلال روزی کماؤ، بینک کا سود یا دوسرے سود چھوڑ دو، برادریوں کے ساتھ جھگڑے لڑائی چھوڑ دو، عورتوں کو پردے کی تلقین کرو، تاکید کرو، دین کا علم خود حاصل کرو، اولاد کو پڑھاؤ، تبلیغ میں نکلو، داڑیاں رکھو، اسلام کے مطابق لباس بناؤ، کھانا پینا حلال طریقے سے رکھو، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرو۔ یہ سارے کام کرتے رہیں گے تو یہ ساری نعمتیں اللہ ہمیں دے دے گا۔ تو کوشش کرو گے نا انشاءاللہ؟ اللہ ہمارے مل بیٹھنے کو، کچھ کہنے اور سننے کو اپنی دربار میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لو، دعا کر لو۔